اس وقت پاکستان میں 1973 کا آئین لاگو ہے اور ہم اس کی گولڈن جوبلی سامنے آتی ہے کہ ایک اچھا آئین ہوتا کیا ہے۔ ایک اچھا آئین سب سے پہلے اختیارات کی تقسیم کو پھیلا دے۔ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب میں بطور انسان اپنے آئین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں تو یہ آئین میرے تمام بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مجھے بولنے کی آزادی دیتا ہے، انہیں لکھنے کی آزادی دیتا ہے، یہ مجھے اپنا گھر بنانے کی اجازت دیتا ہے، مجھے اپنی رائے پیش کرنے کی آزادی دیتا ہے، یہ قانونی چارہ جوئی کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ میڈیا کا دور ہے اور ہم ہر روز یہ گردان سنتے ہیں کہ 73 کے آئین کے مطابق یہ ہونا چاہیے، 73 کے آئین کی فلاں شق کے مطابق وہ ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آئین ہے کیا چیز، یہ ہوتا کیا ہے اور یہ اتنا اہم کیوں ہے اور اس سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے؟ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آئین ہوتا کیا ہے، پہلے بات کرتے ہیں کہ آئین ضروری کیوں ہے۔ انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے تو اس کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پہچان، تعلیم اور سب سے ضروری کہ اس کی آزادی رائے، یعنی اس کی آواز کو سنا جائے، وہ جو کچھ کہے وہ ارباب اختیار اس پہ کان دھریں۔ تو ان معاملات کے لیے ہم کچھ ایسی باڈیز بناتے ہیں جو یہ معاملات چلائیں۔ مثال کے طور پر پرانے زمانے میں پنچایتیں ہوا کرتی تھیں، یا آج کے زمانے میں قبیلوں میں جرگے ہوا کرتے ہیں۔ ان پنچایتوں میں جو لوگ ان کو ہیڈ کیا کرتے تھے ان کے پاس نارمل انسانوں سے زیادہ پاور ہوتی تھی۔ مطلب کہ جب پنچایت کے سربراہ نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں ایسے ہوگا تو یہ فیصلہ ہر صورت میں لاگو ہو جاتا تھا، کیونکہ تمام انسان مل کر اپنی یہ اختیارات کی طاقت جو ہے وہ مخصوص لوگوں کو دے چکے ہوتے تھے تاکہ وہ ان کے معاملات میں فیصلہ کر سکیں۔ اسی بنیاد پر حکومتیں چلتی ہیں۔ لوگ مل کر بہت سے معاملات، اپنے نظامی انتظامی معاملات کے اختیارات دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں آپ کو کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے کہیں جا رہے ہیں، راستے میں ایک انسان، عام انسان آپ کی گاڑی کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنے گاڑی کے کاغذات اور اپنا لائسنس چیک کروائیں، تو آپ کو برا لگتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی گاڑی کو روکنے والا کوئی ٹریفک پولیس وارڈن ہے تو نہ صرف آپ اسے اپنے کاغذات چیک کرواتے ہیں بلکہ اس کو اگر آپ پر کوئی شک ہو تو وہ آپ کی گاڑی کی تلاشی بھی لے سکتا ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ عام انسان کے معاملے میں برا مناتے ہیں لیکن ٹریفک وارڈن کو آپ تلاشی دے دیتے ہیں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ہم سب نے مل کر ٹریفک والوں کو یہ اختیارات دے رکھے ہیں۔ اسی طرح ایک پولیس والا کسی دوسرے انسان کو پکڑ کر تھانے میں بند کر سکتا ہے، ضرورت پڑنے پر گولی چلا سکتا ہے، جج صاحب کسی کو موت کی سزا دے سکتے ہیں۔ یہ ایسا اس لیے ہے کہ لوگ اختیارات کسی کو تفویض کر دیتے ہیں اور وہ اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ جسے اختیارات دے رہے ہیں وہ تمام فیصلے معاشرے کی فلاح اور بھلائی کے لیے کرے۔ مجھے اب یہ تو پتہ چلا کہ حکومتیں کیسے چلتی ہیں۔ اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ جب ہم اپنے یہ تمام اختیارات کسی کو دے دیتے ہیں تو ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ ان بے تحاشا اختیارات کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ وہ معاشرے کی جو اجتماعی فلاح ہے اسے بھول کر اپنے ذاتی مفادات کی کوشش کرنا شروع کر دیں۔ لہذا ایسے بے تحاشا اختیارات کسی انسان کے ہاتھ میں جب آ جاتے ہیں تو اس سے وہ ان اختیارات کا ناجائز استعمال بھی کر سکتا ہے۔ اسی سے آمریت جنم لیتی ہے اور ایک شخص والی ون مین شو حکومت سامنے آتی ہے۔ اچھا، ہم ووٹ تو دے سکتے ہیں، ووٹ دے کر ہم اپنی مرضی سے ایک ایسے شخص کو منتخب کرتے ہیں کہ جس کو ہم اپنے تمام تر اختیارات دینے پر راضی ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا بھی تو ممکن ہے کہ جب ہم اپنے تمام اختیارات اسے دے دیں تو وہ اپنے اختیارات سے تجاوز شروع کر دے۔ وہ معاشرے کی بنیادی ضروریات، روٹی، کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ پہچان اور آزادی رائے کو پورا کرنے کی بجائے اپنے مفادات کی طرف چلنا شروع کر دے اور طاقت کی حدیں پار کر دے۔ لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ان طاقتوں کو بھی کچھ حدود ہوں، ان پاورز کے لیے بھی کچھ اصول ہوں اور ان اصولوں کو بدلنا آسان نہ ہو کہ بندہ جب طاقت ملے، لوگ مل کر اسے اپنے اختیارات دے دیں تو وہ وہاں پہنچ کر ان اصولوں کو ہی بدل دے۔ اب انہی اصولوں کو جب ایک تحریری شکل دی جاتی ہے تو یہ آئین کہلاتا ہے۔
یہ دستور کہلاتا ہے، یہ کانسٹیٹیوشن کہلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سپریم قانون ہے، اسے بدلنا آسان نہیں ہوتا، اور یہ معاشرے کے باقی تمام قوانین کا منبع ہوتا ہے۔ باقی تمام قوانین اسی سے ہی جنم لیتے ہیں۔ آئین وہ طاقتور چیز ہوتی ہے جس سے حکومت کے طاقتور لوگ ایک حد میں رہتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں کہ کام عوام کے فائدے کے لیے کیا جائے۔ اسی لیے آئین کو توڑنا ایک بہت بڑا جرم تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو جب بھی کوئی ملک وجود میں آتا ہے تو سب سے پہلے اپنا آئین لکھتا ہے، کیونکہ یہ آئین ہی ہے جو کسی آمر یا غاصب کے راستے میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ حکومت کے اختیارات کو اپنے اکیلے ایک انسان کے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی جب کوئی غاصب کسی منتخب حکومت کا تختہ الٹتا ہے تو وہ در حقیقت آئین کا قتل کرتا ہے۔ اسے میں مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کوئی ملٹری جنرل بغاوت کرے اور حکومت کا تختہ الٹ کر حکومت کے اختیارات اپنے ہی ہاتھ میں لے لے، تو یہ آئین ہے صرف جو اس کی آنکھ میں کھٹکتا ہے، کیونکہ جب کبھی وہ کہتا ہے کہ کسی انسان کی سزائے موت کو معاف کر دیا جائے تو اسے واپسی بتایا جاتا ہے کہ آئین کے مطابق آپ یہ کام نہیں کر سکتے، بلکہ ملک کا صدر کر سکتا ہے۔ اب ملٹری جنرل کہتا ہے کہ وہ جنگ پر جانا چاہتا ہے، کسی ملک سے جنگ کرنا چاہتا ہے، تو اسے واپسی بتایا جاتا ہے کہ جنگ پر جانے کا ملکی مفادات میں ہونا، اس کا فیصلہ وہ مختلف محکمے ہیں جو کرتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، اس کا اختیار بھی کسی اور کے پاس ہے۔ اب جنرل اس آئین کو ٹھکرا دیتا ہے، وہ ان تمام عہدوں پر خود ہی بیٹھ جاتا ہے جن عہدوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ آپ نظر دوڑائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن ممالک میں آمریت ہے وہاں پر اس ملک کا صدر بھی وہی جنرل ہوتا ہے، ملک کا وزیر اعظم بھی وہی ہوتا ہے، وزیر دفاع بھی وہی ہوتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف بھی وہی ہوتا ہے، تو وہ یہ تمام عہدے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تمام تر طاقتیں ایک ہی انسان کے ہاتھ میں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہاں پر اب بات یہ سامنے آتی ہے کہ ایک اچھا آئین ہوتا کیا ہے۔ ایک اچھا آئین سب سے پہلے اختیارات کی تقسیم کو پھیلا دیتا ہے تاکہ طاقتیں کسی ایک مرکز پر اکٹھی نہ ہو سکیں، اسی لیے آئین میں طاقتیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ معاملات صرف صدر دیکھ سکتا ہے، کچھ معاملات صرف وزیر اعظم دیکھ سکتا ہے، اور کچھ معاملات ان دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا انڈیپینڈنٹ محکمہ دیکھ سکتا ہے۔ اب ان قوانین کو یا آئین کو ترمیم کرنے کے لیے بھی ایک مشکل راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ جب بھی کوئی قانون پاس کرنا ہو، کوئی ترمیم پاس کرنی ہو اس آئین میں، تو اس بل کو پہلے اسمبلی سے جو منتخب نمائندگان ہیں اس پر وہ اپنی تائید دیتے ہیں، اسمبلی سے یہ بل پاس ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اسے سینٹ میں ایوان بالا میں لے جایا جاتا ہے، جہاں پر اس پر ایک دفعہ پھر سے بحث ہوتی ہے، اور اگر یہ وہاں سے بھی پاس ہو تو تب یہ قانون یا یہ تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ جب آئین پر مکمل عملداری ہوتی ہے تو پھر آئین عوام کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے۔ ان حقوق میں بنیادی حقوق جیسا ہم نے بات کی، روٹی، کپڑا، مکان، پہچان، تعلیم اور آزادی رائے۔ تو ایک اچھا آئین جو ہے وہ عوام کو ان کے تمام بنیادی حقوق بہم پہنچانے کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہتا ہے۔ پاکستان کی بھی ایک آئینی تاریخ ہے۔ اس آئینی تاریخ میں پاکستان کو اپنی حکومت چلانے کے لیے وقفے سے 3 آئین سامنے لانا پڑے۔ پہلا آئین 1956 میں سامنے لایا گیا جو کہ جلدی معطل ہو گیا۔ دوسرا آئین جو ہے وہ 1962 میں سامنے لایا گیا لیکن وہ بھی بہت جلد معطل ہو گیا۔ تیسرا آئین 1973 کو لاگو ہوا۔ یہ 1972 اکتوبر میں بنایا گیا تھا، 14 اگست 1973 کو لاگو کیا گیا۔ اس آئین کو بھی 2 بار فوجی جرنیلوں نے معطل کیا۔ پہلی بار جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور دوسری بار جنرل مشرف نے اس آئین کو معطل کر دیا، لیکن عوام نے اپنی جمہوری طاقت کا استعمال کرتے ہوئے دونوں بار آئین کو اپنے منتخب نمائندوں کی مدد سے بحال کروایا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 1973 کا آئین لاگو ہے اور ہم اس کی گولڈن جوبلی بنا رہے ہیں۔ اس آئین کی بنیادی خصوصیات جو کہ میری آزادی کے حقوق اور میرے تمام بنیادی ضروریات کی حفاظت کرتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 1973 کا آئین سختی سے اسلامی نظریے پر مبنی ہے۔ آئین کے آرٹیکل 1 نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کر دیا۔ مسلمان روزانہ کی زندگی میں، روزمرہ کی زندگی میں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل درآمد کرنے کے پابند ہیں۔ اسلام ریاستی مذہب ہے
اور اس کے علاوہ یہ پابندی ہے کہ صدر اور وزیر اعظم کے لیے بھی مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ 1973 کا آئین یہ بات یقینی بناتا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کسی صورت بھی سلب نہ ہو سکیں، اور نہ ہی پارلیمنٹ، نہ صوبائی اسمبلیاں، سینٹ ان بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون پاس کر سکتی ہیں، نہ ہی عدالتیں ایسے قوانین کو آئینی قرار دے سکتی ہیں۔ تو ان میں سے جو قوانین ہیں کہ نقل و حرکت کی آزادی ہے، جلسے جلوس کی آزادی ہے، انجمن یا ایسوسییشنز بنانے کی آزادی ہے، اپنے پیشے کو اختیار کرنے کی آزادی ہے، اپنی آواز، اپنی آزادی ہے، رائے کی آزادی ہے، تقریر کرنے کی آزادی ہے، مذہب اڈاپٹ کرنے کی آزادی ہے، املاک کے حقوق ہیں، ایک اور یہ کہ قانونی مساوات ہے اس میں۔ اگر آپ ان بنیادی باتوں کو غور سے دیکھیں، یہ آئین مجھے احتجاج کرنے کی اجازت دیتا ہے، جلسے جلوس کرنے کی آزادی دیتا ہے، مجھے میری مرضی کا مذہب اختیار کرنے کی آزادی دیتا ہے، اپنے پیشے کو اپنی مرضی کے مطابق منتخب کرنے کی آزادی بھی مجھے میرا آئین دیتا ہے۔ لہٰذا میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا آئین میری آزادی کی ضمانت ہے، میری ہر طرح کی آزادی اس پر میرا آئین ضامن ہے۔ لہٰذا میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا آئین میری آزادی کی ضمانت ہے۔ تو آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ اس آئین کی تکریم اور حفاظت میں اپنا کردار ادا کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔